We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. شہید کی موت قوم کی حیات ہے. قومیں اپنے شہداء کے لہو سے زندہ رہتی ہیں اور انہی کی قربانیوں سے تاریخ کا رخ بدلتا ہے. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. غیر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. لیکن کیا کبھی آپ نے کسی باوقار قوم کے قابل ذکر سیاسی قائد کو اپنے شہیدوں اور ان کی قربانیوں کو عوامی اجتماع میں بے رحمانہ مسترد کرتے سنا یا دیکھا ہے؟ افسوس، صد افسوس، ایسا پاکستان میں ہوتا ہے اور بارہا ہوا ہے. ہفتے کے روز مولانا فضل الرحمان نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے حوالے سے انتہائی بے رحمی سے فرمایا کہ وہ قوم کے ٹیکس سے تنخواہ ہی اس کام کی لیتے ہیں. ہم پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو شاید مکمل احساس نہیں کہ پاکستان کی افواج ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے دفاع کی ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہیں. صرف پچھلے 2 سالوں میں اس جنگ کے دوران ہمارے 1300 سے زائد فوجی، نیم فوجی اور پولیس اہلکار ہماری حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. ہمارے جوانوں کے خاندان روزانہ یتیم ہو رہے ہیں تاکہ ہم پاکستانی محفوظ رہیں، اور اس کے بعد ہمارے ہی سیاسی رہنما اس عظیم الشان قربانی کا احسان تنخواہ کے تانے سے ادا کریں. کیا ایک سپاہی کی جان کی قیمت صرف اس کی تنخواہ ہے؟ یہ سوال آج ہر اس پاکستانی کے دل میں اٹھنا چاہیے جو دہشت گردی کے خلاف اس طویل جنگ میں ہر روز کسی سپاہی، پولیس اہلکار یا FC جوان کی شہادت کی خبر سنتا ہے. مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ فوجی ملک کی حفاظت کے لیے تنخواہ لیتے ہیں. کیا یہی پیغام ہم ہر روز اپنے عظیم الشان شہداء کے خاندانوں کو ان کی باڈیز کے ساتھ پہنچا دیا کریں؟ کیا واقعی ایک سپاہی کی قربانی کو صرف اس کی تنخواہ کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا ایک ماں کے آنسو، ایک بیوہ کی تنہائی اور یتیم بچوں کی عمر بھر کی محرومی کی بھی کوئی تنخواہ ہوتی ہے؟ ان الفاظ نے صرف سیکیورٹی فورسز ہی نہیں بلکہ ہزاروں شہداء کے خاندانوں کے دل بھی دکھائے ہیں.
مولانا صاحب آئیے جذبات سے ہٹ کر صرف حقائق کی بات کرتے ہیں۔ صرف 2024 سے کل تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 1300 سے زائد سیکیورٹی اہلکار، جن میں فوج، ایف سی، رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان شامل تھے، ہمارے وطن پر قربان ہو گئے۔ یہ تعداد گزشتہ کئی برسوں میں مولانا صاحب سب سے زیادہ تھی، لیکن یہ نمبرز پوری کہانی نہیں سنا رہے۔ ان 1300 شہداء میں درجنوں ایسے جوان بھی تھے جن کی شادی کو صرف چند مہینے ہوئے تھے، 20 ایسے باپ تھے جن کی بیٹیاں ہر شام دروازے پہ ان کا انتظار کرتی تھی، سینکڑوں سپاہی ایسے تھے جنہوں نے عید، رمضان اور اپنے بچوں کی سالگرہ ان کے ساتھ منانے کے بجائے سرحدوں پہ گزاری۔ ان گنت پولیس آفیسرز بھی ہیں جو ہر صبح گھر سے نکلتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ شام کو واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ ذرا بلوچستان کے ان جوانوں کو یاد کیجئے جو ہر صبح اور ہر شام دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وہ سپاہی یاد کیجئے جو روزانہ بارودی سرنگوں اور خودکش حملوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پولیس اہلکار یاد کیجئے جو بازاروں، مساجد، امام بارگاہوں، اسکولوں اور جلوسوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں۔ میں پاکستان، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام باہمت اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت پامردی اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ لوگ صرف ایک ملازمت نہیں کر رہے بلکہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سیاسی اختلاف ہر جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، حکومت پہ تنقید بھی کیجئے، یہ ہر سیاستدان کا حق ہے، لیکن مولانا صاحب قوم کے شہداء کی قربانیوں کو صرف تلخیٰ سے جوڑ دینا ایسے ہزاروں خاندانوں کے زخم تازے کر دیتا ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دہشت گردی نے صرف فوج کو نہیں، پولیس، ایف سی، رینجرز اور عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ ہماری پوری پاکستانی قوم کی مشترکہ قربانی ہے، اسی لیے شہداء کا احترام کسی ایک ادارے کا نہیں بلکہ پوری قوم کا فرض ہے۔ یہ پوری قوم پہ قرض ہے۔ قومیں اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی، ان کے تمغے، ان کی قبریں، ان کے خاندانے ہمیشہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ امن مفت نہیں ملتا، اس کی قیمت کسی نے اپنے خون سے ادا کی ہوتی ہے۔ تمام شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر کے اس پرچم کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضامن اور ہم پر دائماً قرض ہیں۔ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو امانت، اپنی طاقت کو ذمہ داری اور اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب، اختلاف ضرور کیجئے، تنقید کیجئے، مگر ان شہداء کی قربانیوں کا احترام ضرور کیجئے جن کی وجہ سے آج پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سر بلند ہے اور ہم اپنے گھروں میں نسبتاً محفوظ زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، مگر اس دفعہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ نیا دور امریکہ ایران لامتناہی یعنی فار ایور جنگ کا آغاز ہے۔ اس نئے دور میں پچھلے 4 دن سے ایران پر ان گنت امریکی میزائلز کی بارش ہو رہی ہے جو ایران کے بچے کھچے سول اور فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران بھی پہلے کی طرح گلف سٹیٹس میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے خدشہ مزید گہرا ہو گیا ہے کہ تصادم صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق گزشتہ رات اسٹریٹ آف ہورموز اور ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں ملٹری ٹارگٹس پر 7 گھنٹے مسلسل اور شدید فضائی حملے کیے گئے۔ یہ امریکہ کی ایران پر بمباری کی مسلسل چوتھی رات تھی، جس کا زیادہ تر رخ پاکستان کے سرحد سے متصل ایرانی صوبے سیستان اور بلوچستان کی طرف تھا۔ ایرانین میڈیا کے مطابق اسی صوبے کے علاقے بمپور میں ایک فوجی اڈے پر 13 امریکی میزائلز داغے گئے۔
ان حملوں میں ایران کے 7 فوجی اہلکار جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ گزشتہ چند دنوں میں امریکی بامبنگ سے 30 سے زائد عام شہری بھی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ 250 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ مذاکرات کی میز پر واپس نہ آیا تو اگلے ہفتے سے ایران کے پاور پلانٹس اور برجز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے ایران کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا، اس لیے تہران کو فوری طور پر ڈیل کر لینی چاہیے ورنہ وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know. But I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. ادھر ایرانی پاسداران بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ ایرانین آفیشلز نے بحرین، کویت اور اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر رات گئے میزائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحرین میں موجود امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے پر فضائی حملہ کیا گیا اور اس میں F-18 لڑاکا طیاروں کے شیلٹرز اور فوجی گوداموں کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ایرانین پاسداران نے۔ اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہ کے نیول بلاکیڈ کے اعلان پر آج سے باقاعدہ عمل درآمد شروع کرا دیا ہے۔ ایران نے اس بحری ناکہ بندی نیول بلاکیڈ کا سخت جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانین بندرگاہوں کا راستہ روکا تو مڈل ایسٹ سے دنیا کو فراہم کیے جانے والے آئل اور گیس کے تمام ایکسپورٹس روٹس بند کر دیے جائیں گے۔ IRGC یعنی کہ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خطے سے آئل اور گیس کی ایکسپورٹس یا تو سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن DC سے جناب کامران بخاری، سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل ممتاز تھنک ٹینک ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا یہ بات اب طے ہے کہ اس فل سکیل وار اور اب جو ہے وہ نو ہولڈ بارڈ بالکل فری فار آل معاملہ ہے؟ جی خان صاحب شکریہ۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ امریکی جو ایک طرف تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو بیانات ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر آپ فالو کریں باریکی سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں، ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں ایران کے اوپر، چاہے وہ جزیروں کے اوپر ہو رہی ہے، یعنی گریٹر اینڈ لیسر توم، ابو موسیٰ، کیشم وغیرہ وغیرہ، یا پھر یہ ہے کہ مین لینڈ ایران پہ ہو رہی ہے، تو اگر آپ ان کی وہ اپنا اس کو دیکھیں ڈیٹیلز کو تو بڑی کیئرفلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آل آؤٹ جسے کہتے ہیں ایک براج آف جسے ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، یہ بڑی کیلیبریٹڈ ہو رہی ہیں، ٹارگٹڈ ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ آل آؤٹ ہے۔ پھر جو ہے بار بار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ارنسٹلی میز پہ آئیں، اور دیکھیں ابھی یہ MOU جو ہے اس کو جن کی وائلیشن ایران کی طرف سے ہوئی تھی، جب انہوں نے 3 جو ٹینکر ہیں، ایک غالباً سعودی عرب کی جو ہے ٹینکر تھا، دوسرا قطر کا تھا، تیسرے کا مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب اس پہ حملہ ہوا تو پھر یہ لیٹسٹ راؤنڈ تبھی شروع ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران اندرونی طور پہ ایک ایسے نہج پہ ہے کہ کیا وہ ڈیل کر سکتا ہے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ
مجھے اطلاع ہے کہ وہ یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ڈیل ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اندرونی طور پہ انتشار بہت ہے ایرانی قیادت کے اندر۔ کامران بخاری صاحب، یہ تو بہرحال ابھی ایک کنٹروورسی ہے کہ وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ان 3 ویسلز نے کی تھی جس کو ایران نے اسٹرائک کیا، یا ایران کی اسٹرائک اٹ سیلف ہی آرٹیکل 5 کی وائلیشن تھی۔ آبویسلی اٹ نیڈس لاٹ آف فردر کلیریفیکیشن، لیکن اس وقت کا آبجیکٹو کیا ہے جو اس وقت پینٹاگن یا سینٹکام جو تمام اسٹرائکس کر رہی ہے، تو اس فیز کا آبجیکٹو کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ایرانین کلیمز ہیں، وی ریلی نیڈ ٹو ٹیک دیم ود اے گرین آف سالٹ اینڈ اے ہیوی ون۔ وہ ایرانین ماہر ہیں انفارمیشن آپریشنز پہ، وہ طرح طرح کی کلیمز کرتے ہیں، جیسے کہ جی ہم نے وہ F-18 کے جو ہینگرز ہیں ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ خالی ہیں۔ مطلب امریکہ نے جب یہ جنگ شروع کی تھی 28 فروری کو، تو تمام اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ان ملکوں سے نکال لیے تھے، نہ کوئی پرسنل ہے نہ وہ یہ نہیں بتاتے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ جی ہمارے کتنے جو ہے حملے جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، کیونکہ نیچے انٹرسیپٹرز بھی ہیں، کویت کے پاس بھی ہیں، بحرین، جارڈن وغیرہ کے پاس بھی ہیں، تو یہ چیزیں وہ نہیں بتاتے، لیکن وہ اپنی انفارمیشن آپریشنز جاری کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کوئی بتاتے کہ بھائی ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی مطلب صحرا میں تو جو ہے حملے نہیں ہو رہے نا امریکہ کی جانب سے، باقاعدہ جو ہے ان کی طرف سے فوٹیج آتی ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کی طرف سے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں اس کا ہدف وہی ہے جو پہلے تھا کہ آپ آئیں، ڈیل کریں، آپ کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ اگر کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کیا یہ سمجھنا صحیح ہے کہ جو ایم او یو تھا، جو 14 آرٹیکلز تھے، وہ جو یو ایس میں جب وہ پہنچا یا اس پر بات ہوئی تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا، بڑی اس میں ریزرویشنز ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں تمام، جیسے آرٹیکل 5 وغیرہ۔ تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ منوً اسی ایم او یو کو اب ریسٹور کرنے کے لیے تیار ہیں جس پہ کہ ان کے سگنیچر ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو مطلب وہ جو اسپرٹ آف دا ڈاکیومنٹ ہے وہ تو وہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ایران نے وائلیٹ کیا ہے، تو دا کوسچن آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ دوبارہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لک لائک ہی واز پلیڈ بائی دی ایرانیئنز، کیونکہ یہ ان پہ تنقید ہے امریکہ کے اندر سے۔ سر وائلیٹ جو ہے وہ تو ابھی کنفرم بات نہیں ہے نا، وہ تو مطلب آرٹیکل 5 اگر جو آپ پڑھ لیں یا میں پڑھ لوں، کنفرم کیسے ہوگی خان صاحب؟ وہ کیسے کنفرم ہوگی؟ وہ ایرانین انفارمیشن آپریشن سے تو کنفرم نہیں ہونے والی۔ رائٹ، وہ کنفرم ہوتی ہے کہ ایکچوئل کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ٹینکروں پہ حملے تھے، فرشتوں نے آ کے اپنے ٹینکروں پہ حملے نہیں کیے نا، ٹینکروں پہ حملے تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اس کا نظام کہ وہاں سے کون سے ویسلز گزریں گے، اس کو پوری اس کا نظام جو تھا وہ تو ایرانینز کو دیا تھا نا آرٹیکل 5 نے۔ سر نہیں، اس طرح کا کوئی نہیں، یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، یہ اس کو جو ہے مس ریڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو اب جو ہے علاقائی پریس بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ہے جو عرب دنیا کی ٹرکش پریس، ایون جو ہے پاکستان کے اندر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مس ریڈ کر رہے ہیں وہ کہ وہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دے آر مس کیلکولیٹنگ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو بیہیویئر ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پہ ایک رائے نہیں ہے ایرانی قیادت کے درمیان، وہاں پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کمزور ہیں، کیونکہ مڈ ٹرم آنے والے ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس کو لیوریج کیا جائے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو احتیاط جو ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مس ریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ 2 دفعہ ہم پہلے مس ریڈ کر چکے ہیں، یعنی جون 2025 میں اور پھر اس سال جو ہے فروری کے اخیر میں، تو تیسری دفعہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایرانی بیانات کو لے کے تو ان کو ہم فوقیت دیں۔ ریالٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ کمزور جو طاقتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کی یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ انفارمیشن آپریشنز پہ ریلائی کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایکچوئل کائنیٹک جو ہے وہ پیرٹی نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس جنگ کا جو ہے ریالٹی نہیں ہے، آپ کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو دیر از اے لاٹ آف فاگ آف وار۔ سو اس پہ ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے اینڈ لیس، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ٹینکروں پہ حملے ہوئے ہیں، اور وہ حملے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو انہوں نے پکڑا دیا تھا۔ اگر امریکہ کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے کسی قسم کی بھی کوئی یہ بات نہیں مانی کہ آپ جو ہے کسی قسم کی کوئی فی ٹول کوئی مینجمنٹ سسٹم لگائیں گے، تو وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ان کا کلیم ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب
نیکسٹ فیز کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بامبنگ کتنی سیویئر رہی ہے، اس نے کتنا ایرانین ملٹری اور سویلین انفراسٹرکچر کو ایڈیشنلی اب اس فیز کے اندر وہ کیا ہے نا. ہاؤ ڈیپ از دا ڈویژن؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اوبویسلی ایرانین لیڈرشپ ایک ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ ہے اس وقت، اور بہت سیویئر ایشوز ہے، اور جو لاسٹ بیریل وغیرہ کے دوران بھی جو عباس عراقچی کے ساتھ ہوا یا بالغیف کے ساتھ ہوا یا پریزیڈنٹ پزشکان کے ساتھ ہوا، اٹ شوز کہ وہ ہے. تو وہ انٹرنل جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ اس فیز کے اندر جو ملٹری اور سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان ہو رہا ہے، وہ کتنا فردر ویکن کر رہا ہے ایران کو؟ بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ جو ہے آپ کے بدستور اڈوں کو ڈپلیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی جو لانچ سائٹس ہیں، آپ کی کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر ہے، آپ کی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں، آپ کی اسٹوریج فیسلٹیز ہیں، تو ان کو اگر جو ہے تباہ کیا جا رہا ہے تو آپ کی ڈیگریڈ ہو رہی ہے قوت. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کب تک یہ برداشت کریں گے؟ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بلاکیڈ دوبارہ سے لگ گیا ہے. اب بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو تھوڑی سی ریلیف ملی تھی ایم او یو کے بعد، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. سو دیر ان اے ویری بیڈ سچویشن. ان کو جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک اجماع قائم ہو سکتا ہے تہران کے اندر کہ بھائی تمام جو فیکشنز ہیں وہ اس بات پہ آ جائیں کہ اب مزید قومی نقصان ہے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر واپس آئیں، اور وہ جو ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہونی تھی، جس کو 60 دن کی مدت تھی، وہ کلاک ٹک ہو رہی ہے. مطلب وہ 60 دن کا جو معاملہ ہے وہ ٹک ہو رہا ہے. اب یہ ہے، پھر اب یہ بھی ان کا مسئلہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ دوبارہ میز پہ آئیں گے تو we're not going to go back to that MOU. we're going to اس کے اوپر مزید ڈیمانڈز بھی ہوں گی، کیونکہ امریکہ کی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں، پھر اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اب دوبارہ کریں گے تو پھر سے کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ دس میکس دا پریزیڈنٹ لک بیڈ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. جناب کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جائزہ لیتے ہیں کہ کیا سفارتکاری زندہ ہے، کیا ثالثی اب بھی ہو سکتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اور کیا اس انداز کی ثالثی بحال ہو سکتی ہے جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان دراصل ایک MOU کرا دیا تھا، سیز فائر کرا دیا تھا. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم اعزاز چودھری، پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری اور انٹرنیشنل افیئرز اور جیو اسٹریٹجک افیئرز کے نامور اوپینین میکر اور اینالسٹ ہے. بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. حالات بہت تیزی سے خراب ہوئے امریکہ ایران کے درمیان. ایک طرح کی فل سکیل وار اس وقت جو ہے وہ جاری ہے، اور بہت ہی شدت سے جو ہے دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کیا سر اب بھی ڈپلومسی آپ کے خیال میں زندہ ہے، اور ہے تو کیا اس کا کوئی اثر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ اگر کہیں ڈپلومسی کا تھوڑا بہت کہیں پہ کچھ ہو بھی رہا ہے تو اس کے بظاہر اثر نہیں ہے، اور جنگ اس وقت تمام کیفیت پہ حاوی ہو چکی ہے. جی بہت شکریہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنگ مکمل طور پر حاوی تو ہو گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سفارتکاری کے راستے کھلے ہیں. اگرچہ دونوں نے رسماً یہ کہا ہے کہ جی MOU ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے خیال میں بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ثالثین بھی ان کی بھی کوشش یہی ہے. دیکھیں اس وقت پھر ایک بار دوبارہ پنجہ آزمائی شروع ہو گئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ، یعنی پرشین گلف کے اوپر باقاعدہ خود. اور اس میں بھی اگر آپ یہ غور کریں تو قانونی لحاظ سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اس نے انٹرنیشنل لاء کا یہاں ریفرنس دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹ کھلی رہنی چاہیے تھی، جبکہ تہران یہ سمجھتا ہے کہ جب آپ نے ہمیں ارینجمنٹس کرنے کو کہا تو جو اس کی بات نہیں مانے گا ہم اس پہ حملہ آور ہوں گے. تو وہاں پہ بھی دونوں کی ایک قسم کی ٹھنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ واشنگٹن یہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہے، یا تہران یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہیں یہ بڑے ہاسٹائل واٹرز رہے ہیں ہمارے لیے، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے دوبارہ کبھی مشکلات پیش آ سکتی ہے، اور مستقبل میں بھی ہم چاہیں گے کہ یہ راستہ ہمارے پاس رہے. جبکہ واشنگٹن بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہم نے آج ان کو جانے دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ باقی ملکوں کے لیے بند ہو جائے گا. تو چنانچہ دونوں نے ایک قسم کی پوزیشن تان لی ہے. یہ دونوں کو نقصانات بھی ہیں. دیکھیں تہران کو نقصان یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایک دوسرے سے پہلی بار کسی حد تک دور ہوئے تھے دوبارہ قریب آ رہے ہیں، اور اسرائیل اس وقت بہت خوش ہے.
اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ خلیجی ریاستیں جو ان کے قریب آنا چاہ رہی تھیں، یعنی ایک قسم کا تھوڑا سا دور ہوئی تھی امریکہ سے، وہ بھی دوبارہ جو ہیں وہ بدزن ہو گئی ہیں تہران سے. یہ تو کاسٹ ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امریکہ ایران کی کوئی اور اسٹریٹجی ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہارڈ لائنرز اور ان کی آپس میں ڈیوائیڈ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ باقی ایم او یو اور خصوصاً نیوکلیر پروگرام پہ ابھی نہ جایا جائے، ابھی یہیں پہ سارا پانیوں پہ ہی فوکس کیا جائے، اور اس کے در پردہ اگر وہ کچھ کر رہے ہوں تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، وہ کنجیکچر ہو جائے گا، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن توجہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت فی الحال اسی اسٹیٹ کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، امریکہ کو بھی تھوڑا سا نقصان اس کا ہوا ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایم او یو اگر چلتا رہے گا اور تھوڑی بات چیت ہوتی رہے گی تو ان کو جو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اب امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ بلیم جو ہے نا وہ ایران پہ آ رہا ہے. تو گویا یہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی سپیس نکالنی پڑے گی سالسین کو. تو چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس وقت جو جنگ کا مرحلہ ہے اور جس طرح سے اس کی بنیاد بنی آرٹیکل 5 آف دا ایم او یو، جو کہ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت ہے، اور وہ بڑی محنت سے بنی تھی اور وہ بنیاد تھی، دستاویز تھی سیز فائر کی اور آگے کے لیے ایک باقاعدہ امن قائم ہونے کی. اب تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایم او یو بھی بڑی ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے، اور کم از کم امریکی اس کو اس طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ایران جس طرح سے اس کی تعبیر کر رہا ہے وہ اس کو وہ اب حاصل نہیں ہو سکتی. تو لگتا یہ ہے کہ خالی یہ جنگ اس وقت یہ جنگ نہیں شروع ہو گئی، بلکہ جو بنیاد جو اس پورے ماحول کو بہتر بنانے کی بنی تھی وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے. یعنی کہ ایم او یو بھی کا ایگزسٹنس اس کی ایکچوئل فارم کے اندر شاید اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے امریکیوں کو. جب یہ ایم او یو سائن ہوا تو ہم سب نے یہ سمجھا کہ جناب یہ امن کا سمجھوتا ہو گیا کوئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ ایک انٹرم ارینجمنٹ تھی، اور یہ بنیادی طور پر 14 ایجنڈا کے نکات ہیں جن کے اوپر ہر وقت بحث ہونی ہے. چونکہ پہلا نقطہ لیبنان پہ ہی نہیں ہو سکا، اور ایران نے اس وقت یہ کہا کہ آپ لیبنان پہ کروائیے سیز فائر، اور انہوں نے کچھ سرزنش کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کی، پر آپ نے دیکھا کہ جوئش لابی کے آگے وہ بے بس ہو گئے اور اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی. تو ایران نے کہا کہ اگر آپ پہلے نقطے پہ نہیں کر سکتے تو پھر آئیے پھر 5ویں نقطے پر ہم یہ کام کریں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 14 نکات ہیں جن کے اوپر بھی تقریباً ہر نقطے پر اسی قسم کا ماحول بنے گا. لیکن میں کچھ اپٹیمسٹک آدمی ہوں، تو شاید اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دوبارہ آئیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کے اوپر آئیں گے بات چیت پہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ آلٹرنیٹو نہیں ہے دونوں کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو. لیکن سر حالات نہ صرف ایم یو کے حوالے سے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، بلکہ جو ثالثی کا معاملہ ہے اس میں بھی جو ہے پاکستان کے بعد جو سب سے بڑا پاکستان کا کردار تھا، قطر کا ایک بہت بڑا کردار تھا. ایرانیوں نے قطر پہ حملے کر دیے ہیں، اور قطر اس معاملے میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ غصہ بھی ہے، اور کہ بہت وہ کیفیت ہے جس میں کہ شاید اب وہ ثالثی کرنے کو تیار ہی نہ ہو. تو یہ جو مین میڈیٹرز تھے ان میں سے قطر جو ہے وہ اٹ سیلف ایران سے ہٹ ہوا ہے، اور اس کے اپنا گلہ ہے. ٹرکی کا اپنا ایک رول ہوگا، مگر وہ اتنا مرکزی کردار نہیں ہے، گو کہ ابھی فیلڈ مارشل آج کل ٹرکی میں ہی ہیں. تو یہ جو مین جو میڈیٹرز تھے سر، ان کے لیے بھی پرابلم ہو گیا ہے. پاکستان کو ظاہر ہے کہ ایک خاموش سی کیفیت میں اس وقت پاکستان ہے. دیکھیں یہ جو انہوں نے حملہ کیا سعودی عرب کے ٹینکر پہ اور قطر کے ٹینکر پہ، اس سے پہلے سنگاپور کے، اور ابھی پھر حال ہی میں سائپرس کے، یہ کوئی میرے اپنے خیال میں اس کی وجہ سے معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا. دیکھیں عمان نے ان کو کہا کہ ہماری چینل سے یہ جا رہے ہیں سعودی ٹینکر اور قطر کے ٹینکر، تو اس پہ تو نہیں حملہ بنتا نا. لیکن ایک دو چینلز ہیں، ایک ایران کا چینل ہے، ایک عمان کا چینل، اور بیچ میں ایک جہاں پہ مائنز ہیں جس سے نہیں جایا جا سکتا. تو عمان والے چینل پہ تو گزرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. میرا اپنا یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک قسم کا اوور پلے کیا ہے اپنے ہاتھ کو ایران نے. کہا یہ جاتا ہے کہ IRGC نے، یعنی پاسداران انقلاب اسلامی نے کیا ہے. تو میں سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے، تو ایسی کیا وجہ بن گئی مجبوری کہ وہ ضرور یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فیونرل میں انتقام کے بڑے نعرے لگائے گئے راہبر کی فیونرل میں، تو شاید یہ اس کو تھوڑا اسرٹ کر رہے ہوں. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر عمان اور پاکستان مل کر ان کو یہ کنونس کریں کہ دیکھیں 2 چینلز ہیں، ایک چینل پہ اگر کوئی اور جاتا ہے اور آپ کے چینل پہ آ جائے، کم از کم اٹیک نہ
کریں, ورنہ امریکہ بھی آپ کے ٹینکرز پہ اٹیک کرنا شروع کر دے گا تو پھر کہاں جائے گی بات. وہ اپنا وہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے بلاکیٹ کی وہ لگا دیں گے تو آپ اپنا تیل بھی نہیں بیچ سکیں گے. آپ کے تو بڑی آسانی ہو رہی تھی, تیل بیچ رہے تھے, آپ کی سینکشنز اٹھنے کا اہتمام ہو گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کو بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے اور کچھ امریکہ کو بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ثالث یعنی پاکستان کا رول اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سر کتنا بڑا پرابلم ہے کہ ایران میں ایک سالڈ یونیفائڈ ڈیسیشن میکنگ باڈی نہیں ہے یا شخصیت نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے نا یہ صرف اب ریٹرک کی حد تک نہیں رہا. ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں اور ایران میں بھی یقیناً ہیں. میں سوچ سکتا ہوں کہ پاسداران یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو یہ جنگ جیتی ہے تو ہم کیوں نہ اس کو یعنی یہ جو مستقبل میں ہونا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا اور پوری پرشین گلف کا, ہم اس کے اوپر اپنی ساورینٹی کو ابھی سے اسرٹ کریں. یہ ان کی سوچ ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید در پردہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں کہ چلو ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر جتنی دیر توجہ ہٹی رہے تو اتنا اچھا ہے, اور اگر ہم کوئی تھوڑی اور انریچمنٹ کر سکیں شاید اس طرح کا بھی ان کی ذہن میں سوچ لگ رہی ہے. ورنہ تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ IRGC کو بھی شاید یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی, گلوبل اکانومی اپنی جگہ پہ ہلتی نظر آ رہی ہے, گلوبل مارکیٹس میں بے چینی نظر آئی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ایک دن میں 10% تک اضافہ ہوا, تیل کی قیمتوں میں تقریباً $12 سے $13 فی بیرل اضافہ ہو چکا ہے, اور اس لحاظ سے یہ دنیا میں مہنگائی کی بھی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے اور ایک بے چینی کا عالم ہے جو کہ اس وقت ہم عالمی سطح پر مارکیٹس میں دیکھ رہے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ ہے میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کتنی بے چینی ہے گلوبل مارکیٹس میں, گو کہ یہ جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان اس قسم کی ایسکلیشن ہوتی ہے, ہاسٹیلیٹیز بریک آؤٹ ہوتی ہیں, تو ایک پیٹرن یہ بن گیا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اور اس لیے کوئی بہت بڑی بے چینی نہیں دیکھنے میں آتی. اس فیز کے دوران جو کہ بہت انٹینس ہے, جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سیز فائر ختم ہو چکا ہے, MOU جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اس وقت کا جو فیز ہے اس میں مارکیٹس میں کتنی بے چینی ہے اور کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سم ہاؤ سونر اور لیٹر پھر کوئی سیٹلمنٹ ہوگا؟ شکریہ کامل صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیٹرن جو ہے مارکیٹس کو پتہ ہے, جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ جب بھی یہ انٹینسیفیکیشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک روٹ نکل آتا ہے. مگر انڈر لائن جو سچویشن اس وقت آئل مارکیٹ کی ہے وہ میں ہائی لائٹ کروں گا, وہ کافی فریجائل ہے, کیونکہ وہ جو 400 ملین بیرل کی جو انوینٹری ریلیز ہوئی تھی وہ تقریباً یوز ہو چکی ہوئی ہے, اور دوسری جو چائنا نے جو اپنی امپورٹس ریڈیوس کی تھیں بائی اپ ٹو 4 to 5 ملین بیرلز, وہ بھی واپس چائنا نے ابھی تک انوینٹری ریبلڈ نہیں کی. تو انٹینسٹی اور فیئر تو ہے کہ اگر یہ کچھ اور ہفتے چل پڑا تو پھر آئل پہ پراپر پریشر آئے گا, مگر اوور آل ابھی تک جو ہم نے اپ سائڈ پریشر دیکھا ہے وہ کافی کنٹینڈ سا ہے. اٹس ناٹ گون ٹو $100 yet, but there is a tail risk which has started given the fact کہ یہ جو ڈیل ہے وہ کافی انسٹیبل اور اسٹرکچرلی ویک نظر آ رہی ہے. تو یہ اٹس اگین سینٹرڈ آن آئل مارکیٹ, کموڈٹی مارکیٹ, یا اکراس بھی جو ہے اس کے جو ٹریملز ہیں وہ کہیں کہیں محسوس ہو رہے ہیں؟ غلام صاحب ابھی تو ارننگز کا نمبرز آ رہے ہیں US میں, تو دے آر Q2 ارننگز کے کوارٹرلی, وہ دے آر بین فائن, بینکس ہیو ڈن ویری ویل, سیمی کنڈکٹرز کی بھی ارننگز آر ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں پوزیشنگ کافی اوور اسٹریچ ہوئی ہے. کوریا از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ. سو یہ کافی فیکٹرز کمبائن ہو رہے ہیں اس وقت, جہاں پر ایکویٹی مارکیٹ میں آفٹر بگ رن تھوڑی سی ری اسیسمنٹ بھی ہو رہی تھی. تو آن ٹاپ آف دیٹ اب یہ پھر اسٹریٹ آف ہرمز کا ایشو واپس آ گیا ہے, اور ریمائنڈر ہے کہ یہ وار ابھی ختم نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی, اسپیشلی ڈرائیونگ سیزن آ رہا ہے US میں سمر میں, اور جہاں پر امپیکٹ کافی بڑا ہو سکتا ہے. بٹ سو فار وی تھنک کہ الٹیمیٹلی کوئی ریزولوشن نکل سکتی ہے, بٹ یہ بار بار جو چیز ہو رہی ہے یہ کافی اننرونگ ہے اور کنفیوژن بھی کریٹ کر رہی ہے اور فیئر بھی کریٹ کر رہی ہے. کوئی ٹائم لائن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں اب اس نئے فیز کے اندر موونگ ٹورڈز مڈ ٹرم, اور جو اس سے پہلے جب MOU ہوا تھا, سیز فائر ہوئی تھی, ایک فیل گڈ فیکٹر انہوں نے خود پروموٹ بھی کیا تھا, کیا وہ جو انہوں نے فیل گڈ فیکٹر پروموٹ کیا تھا وہ خود انہوں نے اس کو ڈسرپٹ کر دیا ہے, اور ہی وڈ لائک ٹو ریسٹور دا سیم فیل گڈ فیکٹر, اور پھر اس ماحول سے وہ جو ہے وہ مڈ ٹرم میں انٹر ہونا چاہتے ہیں؟
तो कामिल साहब, आपको पता है कि मिड टर्म इज़ द क्रिटिकल टाइमलाइन जो आपने मेंशन की है, और वो जो सारी डिप्लोमेसी आई थी उसमें यूएस का इंटरेस्ट काफ़ी क्लियर हो गया था, और अभी भी है आई थिंक, क्योंकि मिड टर्म्स अभी हुए नहीं हैं, एंड गैसोलीन प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू गो अप अगेन इन द यूएस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट यू सीइंग. सो वो तो टाइम क्लॉक वैलिड है, और वो इंसेंटिव्स जो कि विच ब्रॉट दीज टू प्लेयर्स बैक टू द टेबल आर स्टिल देयर. बट अब ईरान की भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उन्होंने चेंज किया अपना स्टांस, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लिया इस दफ़ा. और इस दफ़ा की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाज ट्रिगर्ड बाय ईरान व्हेन दे वेंट आफ्टर द टैंकर्स फ्यू डेज अगो. सो ये जो सारी जो फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स हैं, बट वो मिड टर्म से पहले तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज दैट विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन अप्रूवल रेटिंग्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द रिजल्ट्स व्हिच मे कम आउट कम नवंबर. ये तो कहा जाता है कि ज़ाहिर है कि यूएस की अपनी एक डायनेमिक्स है, डेमोक्रेसी है, वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, होने वाले हैं, और फिर अकाउंटेबिलिटी है, तमाम चीज़ें हैं, टाइम लाइन्स हैं, घड़ी में वॉच है हाथ में. ईरान के पास वॉच नहीं है, डेमोक्रेसी उस अंदाज़ की नहीं है, जवाब नहीं देना है, एग्रेसिव है इस वक्त, फिर एक बार फिर बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया है आफ्टर द बैरियल. लेकिन ये कि उसकी कॉस्ट भी है ना सर, ब्लॉकेड दोबारा हो गया, जो ऑयल एक्सपोर्ट्स की सैंक्शंस ख़त्म की थी यूएस ने, वो दोबारा वापस आ गई हैं, और कांस्टेंट स्ट्राइक्स हो रही हैं, हर स्ट्राइक की कोई ना कोई कॉस्ट होती है. 300 350 के करीब यूएस से मिलिट्री स्ट्राइक्स हो चुकी हैं सिविलियन और मिलिट्री स्ट्रक्चर पे. तो इसकी ओवरऑल भी तो एक कॉस्ट है ना सर, इतनी इन्फ्लेशन है, इतने मसाइल हैं, अंदर इकॉनमी के मसाइल हैं, उसकी कितनी बड़ी रेजिलियंस है? तो कामिल साहब, इसमें तो जो इंटरनेशनल एनालिस्ट जिनसे हम बात कर रहे हैं वो तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ईरान के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हार्ड लाइनर्स वर्सेस द वंस हु हैव बीन नेगोशिएटिंग. सो वो आई थिंक द स्प्लिट बिटवीन देम इज गोइंग बी इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि लग रहा है कि उनके पेन थ्रेशोल्ड जो है वो फ़र्क है. और आपने जैसे मेंशन किया, ये काफ़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है. इसमें दुनिया को डैमेज नहीं होता, आपकी अपनी इकोनॉमी भी गोज थ्रू अनदर पीरियड ऑफ इंटेंस पेन एंड फियर, और ऊपर से जो सैंक्शंस रिलीफ जो था टेबल पे वो वापस निकल गया है. अब जो आर्गुमेंट जो मैंने सुना है और हमने जो डिस्कस हो रहा है मार्केट में वो ये है कि दे वांट मोर कंसेशंस. अब और सबको पता है कि वो डील पे जब आई थी, हमने भी ये डिस्कस किया था कि इट वाज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स ईरान. सो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है कि अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट, एंड दैट विल आल्सो डिटरमिन कि ये कितना लंबा चलता है. बट साइंस आर सो फार एज वी नो आर नॉट गुड. और परहैप्स ये लग रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है अभी पूरी रेस्टोरेशन ऑफ टॉक्स एंड अगेन बैक टू जो पहले वाला माहौल था उसमें आने के लिए, क्योंकि MOU इट्सेल्फ जो है वो अब डिस्प्यूटेड है, ख़ास तौर पे अमेरिकन स्टैंड पॉइंट से जो है वो परहैप्स उसको उस अंदाज से अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो कि पहले 14 पॉइंट्स जो सामने आए थे. तो कामिल साहब, बिल्कुल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कंट्रोल है ना, वो दैट इज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड पॉइंट. और ये हमें पता भी था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल. और वो जो लेवरेज ईरान अपनी कंसिस्टेंटली शो कर रहा है उसके ऊपर, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो कितनी लेवरेज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज भी अब ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रहे हैं, ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस, ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स. तो वो लॉन्ग टर्म में भी इसका क्वेश्चन मार्क है, ये कितनी लेवरेज रह सकती है. बट ये शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमें इसको नेविगेट थ्रू करना है. बट वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कंट्रोल का पॉइंट है, दैट हैज़ वाइडर इम्प्लीकेशंस एज वेल, क्योंकि ओपन सी लेन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो भी अंडर प्रेशर है, और यूएस भी इतना कोई खास कीन नहीं लग रहा अबाउट कमिटिंग टू ओपन सी लेन्स. सो ये वाइडर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं इसके कि भाई कि हाउ इज़ द वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग, कि जहाँ पर क्रिटिकल चोक पॉइंट्स को कोई भी कंट्री जिसके पास मिलिट्री पावर है वो उसको लेवरेज कर सकती है. सलमान भाई, ये जो रीसेंट फेज़ है इसके अंदर जाहिर है कि थोड़ा सा एक काम आ गया था गल्फ़ स्टेट्स वगैरह में, वहाँ से क्या वाइब्स आ रही हैं? बिकॉज ग्लोबल इकॉनमी में इन तमाम स्टेट्स का बहुत बहुत क्रिटिकल किरदार है, वहाँ पर वहाँ से क्या वाइब्स आ रही हैं? तो कम से कम दो चीज़ें हुई थी जब ये चीज़ सेटल हुई थी. एक तो इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर दीज इकोनॉमीज. आपको पता है कि वो एटलीस्ट वो जो इमीडिएट स्ट्राइक्स थी और टेंशन थी वो काफ़ी रिड्यूस हो गई थी. बट जो लॉन्ग टर्म इश्यूज जिस पे डिस्कस हो रहा है अभी और दोबारा आई एम श्योर ये दोबारा रहेगा,
وہ سعودی اور یو اے ای کے ریلیشن شپ اور اوپیک کا جو انہوں نے ڈیسیجن لیا تو اس پہ کافی بڑا فوکس ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کتنا پیٹرو ڈالر جو پہلے جو ریسائیکل ہوتا تھا یو ایس مارکیٹس میں اسپیشلی, اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ امپیکٹ آیا ہے اس پہ, بٹ دیٹ از اے مور میڈیم ٹرم تھنگ کہ بھائی کہ کتنا ڈالر جو ہے یہ خود اپنی کنٹریز میں رکھیں گے ٹو ری بلڈ, اور وہ دیٹ کین ہیو امپورٹنٹ امپلیکیشنز فار فنڈنگ آف یو ایس ڈیٹ اسپیشلی. بٹ وی آر ناٹ دیئر یٹ, بٹ یہ امپورٹنٹ لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. اور یہ جو دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گیا ہے, اس پہ پھر ایک اور فیز آف پریشر آئے گا اسپیشلی ٹورسٹ ڈپینڈنٹ کنٹریز پہ. کیا اگین کیا خبریں ہیں؟ مارکیٹس بڑی اس معاملے میں انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, ان کی بڑی انفارمڈ ہوتی ہیں کہ ریسٹوریشن آف ٹاکس, نیگوسیشن, بات چیت, جو میڈیشن. آج ایک ڈیولپمنٹ ہے, عباس راکچی ایرانین فارن منسٹر اب قطر گئے ہیں, دوحہ, کیونکہ دوحہ میں بڑا ایران کے حوالے سے شدید ریزرویشنز ہیں حالیہ دنوں میں, لیکن آفٹر آل ان کا وہاں جانا, پاکستانی اپنے لحاظ سے ایکٹیو ہیں. ڈو یو فورسی کہ سونر اور لیٹر ان اے ویری شارٹ فریم آف ٹائم کوئی ریسٹوریشن آف نیگوسیشنز ہو سکتی ہے؟ سو صاحب آئی ووڈ آرگیو کہ یہ مارکیٹ پرائسنگ تو یہی ہے, کیونکہ اگر مارکیٹ کا ویو ہو کہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوگی پھر تو آئل شوڈ بی ابو $100 ایز وی نو, کیونکہ اتنی بڑی ڈسرپشن ہے یہ, اور کیونکہ ٹریفک جو ہے اسٹریٹ اور اس کی آلموسٹ زیرو ہو چکی ہوئی ہے. اٹ وینٹ اپ ٹو 80% آف پری وار ٹریفک, سو آلموسٹ کھلی گئی تھی اسٹریٹ فار نمبر آف ڈیز. سو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ پازیٹیو ہے. سو مارکیٹ کا بھی یہی ویو ہے, بٹ ہمارا جو آئل کا ویو آپ کو پتہ ہے کہ وی تھنک کہ آئل شوڈ ٹریڈ اراؤنڈ $80 to $90 رینج. یہ جیو پولیٹیکل رسک پریمیم کیری کرنا امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس کو فلیگ بھی کر رہے تھے جب آئل $70 پہ آ گیا تھا کہ یہ ٹیمپرری ایشو ہے, ٹیمپرری ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ لانگ ٹرم جو آئل جو ریسٹ آف دا ایئر فار ایگزامپل ول ہیو ٹو ٹریڈ ہائر. سو آئی ووڈ آرگیو کہ مارکیٹس آر اسٹل ہولڈنگ ہوپ, بٹ $100 کا جو ٹیل رسک ہے اوور دا نیکسٹ فیو ڈیز کلیئرلی کافی ہائی ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل, دنیا کے مانے جانے انویسٹمنٹ بینک سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. ناصر.